اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کل محرم کے دن ہیں اور جی چاہتا ہے کہ محرم اس کے جو اہل بیت پر مصائب گزرے ان کا ذکر کیا جائے، اور ملعون یزید جو نام کا مسلمان تھا اس کے حالات زندگی، اس کی بدترین موت، اس کا ذکر بھی کیا جائے۔ یزید بھاری جسم کا، بھدے جسم کا انتہائی برا شخص تھا، جو شرابی، زانی، بدکار اور دنیا کی ہر وہ برائی موجود تھی جو شاید آج کسی برے شخص میں بھی نہ ہوتی ہو۔ وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اس کے باپ نے اس کو ولی عہد اپنی زندگی میں مقرر بھی کیا اور لوگوں سے بیعت بھی لینی شروع کر دی تھی۔ یہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ جب 61 ہجری میں اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو کربلا میں شہید کیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ ایک موذی بیماری کا شکار ہو گیا۔ ذکر تو متعدد بیماریوں، اموات، اس کی موت کے بہت متعدد شواہد ملتے ہیں، لیکن 2 شواہد جو ہیں وہ کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس کی انتڑیوں میں سے کوئی کیڑے بن گئے، اور اس کی انتڑیاں تھیں وہ جل گئیں، سڑ گئیں، اس کو شدید درد ہوتی، وہ پانی بڑی بے چینی سے مانگتا، لیکن ایک قطرہ بھی جاتا تو وہ اسے اندر جا کے خنجر کی طرح وہ پانی اس کو کاٹتا اور وہ خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ کچھ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے منہ سے کچھ جانور، جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ چھوٹی تعداد میں وہ یہاں سے نکلتے اور لکڑی کی مدد سے اس کو نکال دیا جاتا، اس کے جسم سے نکلتے اور گلے سے تکلیف اس کو پہنچاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتی۔ تو ایک یہودی حکیم کو بلایا گیا، اس نے اس کا معائنہ کیا اور آنکھیں پھاڑ کر، یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ آنکھیں پھاڑ کر اس نے دیکھا اور کہا یہ بیماری صرف اس شخص کو ہوتی ہے جو کسی نبی یا آل نبی کو قتل کرتا ہے۔ تو اس موقع پہ لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس نے امام حسین جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو قتل کیا ہے۔ تو اس یہودی نے اسی موقع پر کھڑے یزید کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور حسین کی شہادت کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا، یعنی حسین کی شہادت کے بعد بھی، حسین کی شہادت کی وجہ سے بھی دین اسلام پھیلتا رہا۔ بہرحال اس کی تکلیف جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی، وہ تڑپتا رہا۔ جب زندگی کے آثار اس کے تقریباً ختم ہو گئے تو اس نے اپنے بیٹے، جس کا نام معاویہ تھا، اس کو بلایا۔ ایک قسم کا اس نے اس پر احسان کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا تخت تمہیں دیتا ہوں، اور کچھ ہدایات دینے کی کوشش کی، لیکن یہ سنتے ہی اس کے بیٹے معاویہ، اس نے چیخ ماری اور اس نے کہا کہ میں اس تخت پر
کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا جس پہ خون حسین کی بو آتی ہے، میں کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے یزید کو اور تکلیف پہنچی اور اس نے زیادہ عرصہ پھر وہ زندہ نہ رہا اور وہ تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا، عبرتناک موت مرا۔ کچھ لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں اس کی قبر کی، دمشق شام، وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ کوئی ہمت والا ہو تو وہ اشاروں سے، زمین سے اشارے کر کے بتاتا ہے کہ یہ ہے، اس طرح یہ راستہ جاتا ہے۔ اور میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ کس خستہ حالت میں اس کی قبر ہے، کوئی اس پہ پانی نہیں ڈالتا، کوئی جاتا ہے تو لعنت ڈالنے کے لیے جاتا ہے۔ کتنا بدقسمت انسان ہے وہ، کتنی دردناک موت وہ مرا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ روم کی شہزادی وہ اس دکھاوے کے لیے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ دکھاوے کے لیے اس لیے کہ یزید کو خوبصورت نہیں تھا، بھدے جسم کا، موٹا تھا، بدکار تھا، کئی فحشہ عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تو لہٰذا روم کی شہزادی اس کے ساتھ کیا تعلقات رکھتی۔ لیکن اس کے دل میں بھی یہ تھا کہ یہ جو ان کے نبی ہیں ان کی اولاد کا یہ قاتل ہے، تو یہ رحم کا حقدار نہیں ہے۔ وہ انتقام کے لیے آئی، اس کے قریب آئی، اور ایک دن موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ اس کو باہر لے گئی اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ اس نے شاید، اب میں اتھینٹیکیٹڈ نہیں بات، کہ جب شراب چکے کا وہ رسیہ تھا یزید، جب اس نے شراب پی لی، بدمست ہو گیا، تو روم کی شہزادی نے خنجر نکالا اور پے در پہ وار کر کے، اور ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ تم اپنے نبی کی اولاد یعنی اہل بیت کے قاتل ہو، تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اس کو وہاں جہنم واصل کیا، اور وہ اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ شہزادی کہاں گئی۔ بہرحال وہ یہ کام کر گئی۔ یہ دو کچھ واقعات اور بھی اس کی، یزید ملعون کی وفات، اس کی جہنم واصل ہونے کی کچھ اور واقعات بھی ہیں، لیکن یہ والا دو واقعات زیادہ اتھینٹیکیٹڈ سمجھے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس کے جو حواری تھے، جو بھی اس کو ڈھونڈنے والے تھے، وہ اس کی تلاش میں رہے اور بڑی مشکل سے اس کی لاش ملی۔ بدبو بہت زیادہ آ رہی تھی، بدبو تو اس وقت بھی تھی جب وہ اس کی انتڑیوں میں تکلیف تھی، کوئی اس کے قریب نہ جاتا، ناک پر کپڑا رکھ کر جو حکیم لوگ تھے وہ جاتے، طبیب لوگ جاتے اور واپس آ جاتے۔ تو اس کی جو اس حالت میں ڈیتھ ہوئی تو لوگوں نے بھی ایک گڑھا کھود کے اس کو دفنا کے جان چھڑائی کہ اس کی بدبو بند ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف وہ جو روم کی شہزادی نے اس کو قتل کیا تو کافی دن اس کی لاش پڑی رہی اور چیل کوے اس کی لاش کو کھاتے رہے۔ جب اس کے حواری اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے کس طرح، یہ بھی سن لیں بات۔ وہ محض ان کو کہیں سے بدبو آئی، وہی بدبو جو اس نے محل میں دیکھی تھی، اس بدبو کی تلاش میں پہنچے تو وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ناک پہ اپنے آپ کو کور کر کے اس کے گڑھا کھود تک اس کو وہاں دفن کر دیا، اور وہ آج وہاں نشان عبرت ہے۔ کوئی اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، بلکہ کوئی بتاتا بھی نہیں۔ اس کی چھت جو ہے وہ بھی اب کافی شکستہ حالت میں ہے، جانے کی اجازت نہیں ہے، کہیں کہ چھت گر نہ جائے اور کوئی زائرین میں سے کوئی زخمی نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی باہر سے لوگ دیکھتے ہیں، اور چونکہ چھت کچھ گر گئی ہے، اوپر سے لوگ دیکھتے ہیں، تو اندر سے جو نظر آتا ہے اس میں
اس کی قبر کی کوئی حالت نہیں ہے۔ لوگ لعنت کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس کے حق میں تو اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ ہے قاتل حسین کا انجام۔ مجھے افسوس، صد افسوس ان لوگوں کو کہ جو یزید کو تعریفیں کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، بہت افسوس ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اس یزید کی تعریف کرنے والوں کا انجام بھی خدا نخواستہ کہیں ان جیسا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور شاید یہی ادا اللہ تعالیٰ کی ہماری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، چاہیں تو شیئر کر دیں، اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ آج کل کچھ ایسا فرقہ آ چکا ہے، ایسا فرقہ آ چکا ہے جو یزید ملعون اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ کہیں ہمارے آنے والے بچے بہک نہ جائیں۔ بچا لیں اپنے بچوں کو، بچا لیں اپنے بچوں کو، اور ان کو حق کا راستہ دکھائیں، انہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شان بیان کریں کہ انہوں نے دین کو کیسے بچایا۔ یزید ملعون نے تو مکہ خانہ کعبہ اس پہ سنگ باری کی، مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ میں قتل و غارت کی، ہزاروں اصحابہ کرام کو شہید کیا، خواتین کی میں کیا بتاؤں کیا کچھ ان کے ساتھ کیا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو بہت دکھ پہنچتا ہے، بہت دکھ پہنچتا ہے۔ ان کی شکلوں پہ ہی عجیب سی لعنت اب سے ہی پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں کی محفل سے بچائے۔ ایک کہاوت ہے کہ انعام یافتہ شخص کے پاس بیٹھو، انعام مل جائے گا۔ میں کوئی انعام یافتہ شخص نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھ پر بڑے کرم کیے ہیں۔ آپ میری ویڈیو دیکھا کریں، ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، قبر میں بھی آسودگی عطا فرمائے، روز قیامت بھی نرمی سے پیش آئے، اور بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔